صحابہ کون ہیں، یا آپ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کے غلاموں کی عظمت کیا ہے؟ بعد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئی تھیں، تاریخ، احادیث اور کتب میں ہے کہ ہوئی تھی۔ میں فراخ دلی سے اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے تھے، اختلاف تھا صحابہ میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اور میں، کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی صوفی، کوئی ملا، کیا اس مرتبہ پر فائز ہے کہ وہ صحابہ کے فیصلے کر سکے؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں اور مجھ میں اتنا علمی وقار، اتنا مقام ہے ہمارا اللہ کی نظر میں کہ ہم صحابہ کے فیصلے کریں، ہم صحابہ کی ججمنٹ کریں کہ کون صحابی حق پہ ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کس کے ساتھ ہو کر کس کو گالیاں دینی ہے؟ کیا یہ میں اور آپ فیصلہ کریں گے آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ سنیے، اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم، ان کی 2 بیویاں ہیں، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ، دونوں آپس میں لڑی، یہ قرآن مجید میں ہے، اور ان کی لڑائی کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہوا۔ 2 بیویاں نبی کی آپس میں لڑیں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور ان کے کم سن بیٹے کو لیا اور لے کے اس جگہ پہ چھوڑ کر گئے جہاں آج آب زمزم بھی ہے اور بیت اللہ بھی ہے، اور یہ دعا کی، اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، نہ یہاں کھیتی ہے نہ پانی ہے، مولا کریم میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑے جاتا ہوں۔ چھوڑ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ بیویاں آپس میں لڑی، ایک بیوی کو ادھر چھوڑا، ایک کو اپنے پاس رکھا، کس بیوی کو غلط کہو گے؟ بیویاں ہیں نبی کی، قرآن میں لڑائی موجود ہے، کیا آپ میں یا کسی سکالر میں یہ جرت ہے کہ وہ ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ کر کسی ایک بیوی کو غلط کہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ لڑائی ضرور ہوئی، بلکہ لڑائی ایک دنیا کے بہت بڑے شہر کے بسنے کا سبب بنی، وہاں مکہ شہر بنا جہاں حج ہوتا ہے۔ بتائیے، کیا آپ کسی ایک بیوی کی طرف ہو کر دوسری سے لڑتے ہیں؟ نہیں لڑتے نا۔ فراخ دلی سے بولیے، کیا آپ کسی بیوی کی طرف ہو کر دوسری اللہ کے نبی ابراہیم کی بیوی کو غلط کہتے ہو؟ نہیں کہتے نا، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت یوسف اور آپ کے بھائیوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، کھوٹے درہموں کے بدلے میں بیچ دیا، کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا، اپنے باپ سے جدا کر دیا، محبت کرنے والے باپ سے، گھر سے جدا کر دیا۔ بولیے، کیا آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ جی، حضرت یوسف اور آپ کے بھائیوں کو گالیاں دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، طور پہاڑ پر 40 دنوں کے بعد واپس آئے تو حضرت ہارون کی موجودگی میں قوم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون عمر میں بڑے تھے، حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے عمر میں بڑے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا، ایک ہاتھ بالوں میں ڈالا اور لڑائی کرتے ہوئے انہیں کہا کہ میں تمہیں چھوڑ گیا تھا تو میری قوم کی، میری امت کی حفاظت نہیں کر سکا، یہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن میں آتا ہے، حضرت ہارون نے فرمایا، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کو چھوڑ دے، میں نے بڑی کوشش کی ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون میں لڑائی ہوئی، دونوں نبی ہیں، بتائیے آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ بولیے نا بھائی، ہم دونوں کو مانیں گے نا؟ کسی ایک کی پارٹی کر کے حضرت موسیٰ کی طرف ہو کر حضرت ہارون کو غلط کہو گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ عہد کرتے ہو تم،
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم سب رسولوں پہ ایمان لائے، حضرت ہارون بھی رسول ہیں، حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں، تو بتائیے ایک نبی کی طرف ہو کر دوسرے کو برا کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے بھائی، ہم سب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں آپس میں مناقشہ ہوا، گھر میں لڑائی ہوئی، جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تو حضرت علی اور فاطمہ میں شکنجی ہوئی۔ حضرات توجہ فرمائیے کہ آپ اس بات کو آر بنا کر حضرت علی یا فاطمہ کس کی طرف جائیں گے؟ کس کو مانو گے اور کس کو چھوڑو گے؟ بابا بات سنیے، قاعدہ اور کلیہ یہ ہے، آپ کہیں گے ہم کون ہوتے ہیں جو علی اور فاطمہ کی لڑائی کا فیصلہ کرے؟ ہم کون ہوتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون کی لڑائی کا فیصلہ کرے؟ ہم میں کیا مجال کہ ہم یوسف اور اس کے بھائیوں کا آپس میں جو لڑائی ہے اس کا فیصلہ کریں؟ ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم اللہ کے نبیوں کے فیصلے کریں؟ ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم نبی کے بیٹوں کا فیصلہ کریں؟ ہم تو خاموش ہو کر سب کو مانو گے۔ اگر یہ معیار بنا چکے ہو تو یہ معیار علی اور ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں اپناتے تم؟ اگر یہ معیار ایمان ٹھہرا ہے، یہ کلیہ اور قاعدہ ہے، تو تمہارا یہ کلیہ اور قاعدہ جو دوسروں کے بارے میں نہیں بولنے دیتا تمہیں، جب بھی صحابہ کی باری آتی ہے تو تمہاری زبان کیوں دراز ہوتی ہے؟ بابا کلیہ یہاں بھی یہی رکھو، نہ ہم وہاں بولتے ہیں نہ ہم یہاں بولتے ہیں۔ جلدی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ساڑی کتھو اتنی مجال کی اسی انہاں دے فیصلے کریے۔ آؤ تسی کہہ سکتے ہو، بعد لوگاں بڑی عادت ہوندی ہے، یہ خطیب بندے ہوندے وہ خطیبانہ گلاں جوڑ لیندے۔ آؤ میں نبی پاک دی حدیث مشکات شریف چو پڑھ دینا، مناقب اصحاب النبی حضور دے صحابہ دے مناقب دے باب دے اندر حدیث لائے صاحب مشکات۔ آؤ فرمان دیں عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا ان اختلاف اصحابی، یا اللہ میرے بعد جو میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا۔ حضور نے اپنے رب سے اپنے بعد جو صحابہ میں اختلاف ہونا تھا اس کے بارے میں پوچھا، ان اختلاف اصحابی، کہ جو میرے صحابہ میں میرے بعد اختلاف ہوگا، ان کی آپس میں کوئی شکنجی ہوگی تو یہ کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَيَّ ربی یا محمدو، تو میرے رب نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جب اللہ سے پوچھا کہ میرے مولا اے میرے صحابہ آپس وچ لڑن گے، انہاں دے بارے حکم کی ہوئے گا؟ تو حضور فرماندے نے مینوں اللہ نے وحی کیتی کہ اے محمد تیرے سارے صحابہ میری بارگاہ وچ انج نے جویں آسمان دے تارے نے، بعدھا اقوی من بعد وَلِكُلِّ النُّورِ۔ اللہ فرماندا ہے سوہنا بعد دی روشنی بعد تو زیادہ ہے، کئیاں دی روشنی کئیاں تو زیادہ ہے، کئی صحابہ دوجیاں صحابہ نالوں زیادہ روشن نے، کئی صحابہ دوجے صحابہ نالوں روشنی زیادہ رکھ دی، یہ دے اختلاف کوئی نہیں، بالکل اس بات اچھ کوئی اختلاف نہیں کہ بعد صحابہ تو افضل نے۔ اس گل تے ساڈا ایمان ہے الحمدللہ، اے دے اتے ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور دے صحابہ دے اندر بھی درجے نے، حضور دے صحابہ دے اندر مقامات نے، اے دے کوئی اختلاف۔ اے دے اتے آو اللہ تا قرآن سنیے، اللہ تا قرآن فرماندا ہے سونیا محبوبہ من انفق قبل الفتح وقاتلا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ فرماندا ہے کملی والے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آندا، جنہاں نے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آندا، درجے دے اندر فرق بڑا ہے، پہلے ایمان لے آن والے بعد ایمان لے آن والیاں تو افضل نے۔ بات سمجھ جا رہی ہے کہ نہیں؟ جنہاں نے فتح مکہ تو قبل ایمان لے آندا او صحابہ فتح مکہ تو بعد ایمان لے صحابہ چو افضل نے، یہ درجہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔
جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لیا وہ فتح مکہ تو بعد ایمان لان والے ہیں جو درجے چ افضل نے. لیکن میرے معزز حاضرین اللہ فرماندا ہے کملی والے درجے ضرور نے لیکن یاد رکھو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرا سونا نبی جنہ نے تیرے تے ایمان لے آندا ہویا ہے جنہ تیرے چہرے دی دید کیتی ہے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا ہویا ہے. کسے نال بھی اللہ ناراض. آئیے میرے دوستو اللہ دا قرآن سنی اگلی آیت سنو. اللہ فرماندا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. آیت نمبر 3 اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تیرے صحابہ تے راضی ہو گیا ہے. سنیا میں نہ تے اتنا کرم کرانگا تیرے صحابہ بھی رب نال راضی ہو جان گے. میرے معزز محترم اصحاب تحقیق واسطے بولدا جانا جملہ سن لو. میرے نبی دے کل صحابہ دی تعداد 1,24,000. توجہ ہے نبی دے صحابہ دی تعداد کتنی ہے 1,24,000. اللہ تعالیٰ دے پاک نبیاں دی تعداد بھی 1,24,000. بات سمجھے چاہ رہی نا. ویسے اس کے اندر اختلاف ہے کوئی معین تعداد نہیں ہے مشہور تعداد ہے. اس دے اندر کمی اور بیشی ہو سکتی ہے دے اعتقاد رکھنا لیکن مشہور و معروف تعداد اللہ دے نبیاں دی تعداد بھی 1,24,000. نبی پاک سرکار دے غلامہ دی تعداد بھی 1,24,000. 1.25 نبیاں چوں رسولاں دی تعداد 313 جڑے بدرچ نبی دے نال گئے نے انہاں غلاماں دی تعداد بھی 313. کیا حسین اتفاق ہے. جنہاں نو اللہ نے کتاباں دتیاں نے او نبی بھی 4 جڑے نبی دے سب تو پہلے یار بنے نے انہاں دی تعداد بھی 4. حضرات دی وقار بڑی توجہ فرمائیے. جویں اللہ دے نبی عظمت والے نے نبیاں دا کائنات وچ مثل کوئی نہیں. اللہ پیا فرماندا ہے سونیا جڑے تیرے غلام بن گئے نے اللہ اعلان پیا کردا ہے کنتم خیر امت اخرجت للہ